میں جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی. وہ کیوں چھوٹی رہی؟ کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا. کیونکہ لوگ ابھی تک، میں تو عوام کے پاس سے گیا پیسے اکٹھے کرنے، اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا. تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے، لوگوں کے دل موڑے، اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں، برطانیہ میں، انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا. اور یہ پہلی دفعہ، اب سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ، اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہے؟ وہ کھانے کرتی ہیں، کھانے پہ لوگ آتے ہیں، لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں، وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی؟ کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں، اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے، اور نہ ہی اسے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہم 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا، ہمیں بلائے، ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے. ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی، پی ٹی آئی برطانیہ بنی، تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے. اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا، وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے، جس طرح میں نے کہا، آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں. جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو LLC بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، LLC کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں، یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے.